قصہ $8.5 ملین کا۔ 2018 میں میاں نواز شریف پر مقدمے چل رہے تھے۔ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے۔ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کی تیاریاں عروج پر تھیں اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی پروفائلنگ کے لیے ملک بھر کے بزنس مینوں، صحافیوں اور سیاستدانوں سے ملاقاتیں کر رہی تھی۔ میں بھی ایک ایسی ملاقات میں شریک تھا جس میں ملک کی ایک اہم شخصیت نے انکشاف کیا۔ میاں نواز شریف نے سن 1994 میں $5 ملین ملک سے باہر بھجوائے تھے۔ یہ رقم ڈائیو کمپنی نے موٹر وے کے ٹھیکے میں بطور رشوت دی تھی۔ میاں صاحب نے اس رقم میں سے $3.5 ملین عزت بیگوچ کو بھجوا کر بوسنیا کی سول وار میں کنٹریبیوٹ کیا تھا، جبکہ باقی رقم سے لندن میں فلیٹس خریدے گئے تھے۔ مجھے بتایا گیا عزت بیگوچ کو یہ رقم شاہد خاقان عباسی دے کر آئے تھے۔ لندن کے فلیٹس بھی انہوں نے خرید کر دیے تھے اور ڈائیو کمپنی کے مالک کم ووٹنگ سے رقم بھی عباسی صاحب نے لے کر دی تھی، کیونکہ مالک کا بیٹا امریکہ میں عباسی صاحب کا کلاس فیلو تھا۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ کیونکہ یہ اعلیٰ ترین منصب سے بتائی گئی تھی اور اس میں 2 وزیر اعظم ملوث تھے۔ میاں نواز شریف مقدمات کا سامنا کر رہے تھے، جبکہ شاہد خاقان عباسی اس وقت وزیر اعظم تھے۔ یہ انفارمیشن میرے ذہن میں گانٹ بن کر رہ گئی۔ عمران خان نے بھی ایک آدھ میٹنگ میں اس کا ذکر کیا۔ بہرحال چند دن قبل میں نے اس کا ذکر شاہد خاقان عباسی سے کیا تو انہوں نے کہا لگا کر جواب دیا، انفارمیشن ٹھیک ہے لیکن بات غلط ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ یہ بولے، ہم نے عزت بیگوچ کو واقعی رقم دی تھی۔ میاں صاحب کو فلیٹس کا مشورہ بھی میں نے دیا تھا اور ڈائیو کمپنی کے مالک کا بیٹا نہیں بلکہ بیٹی میری کلاس فیلو تھی، مگر یہ الزام 100% غلط ہے۔ میں نے ان سے تفصیلات جاننے کی کوشش کی تو ان کا کہنا تھا یہ بات کافی یا لنچ پر ہو سکتی ہے۔ میری ان کے ساتھ کافی پر ملاقات طے ہو گئی اور ہم نے 3 گھنٹے بلو ایریا کی ایک کافی شاپ میں گفتگو کی۔ میرا پہلا سوال عزت بیگوچ کے $3.5 ملین سے متعلق تھا۔ یہ ہنس کر بولے، آپ کو بتانے والوں نے غلط بتایا تھا۔ یہ رقم $3.5 ملین نہیں $8.5 ملین تھی، اور یہ میں نے نواز شریف کے ساتھ بوسنیا جا کر عزت بیگوچ کو دی تھی۔ یہ رکے اور پھر بولے، بوسنیا میں سن 1992 میں جنگ شروع ہوئی۔ سربیا کے صدر سلوبودن ملاسوچ نے بوسنیا کے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ ہم لوگ اس وقت اپوزیشن میں تھے، بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی۔ مجھے ایک دن سرتاج عزیز نے بلایا اور کہا، بڑے میاں صاحب میاں محمد شریف اور ان کے دوستوں نے بوسنیا کے مسلمانوں کے لیے رقم جمع کی ہے، یہ چاہتے ہیں آپ یہ رقم عزت بیگوچ کو پہنچا دیں۔ میں نے حامی بھر لی۔ میاں شریف سے ملاقات ہوئی اور مجھے انہوں نے $8.5 ملین کا کیشیئر چیک دے دیا۔ میں نے پوچھا، یہ چیک کس بینک کا تھا؟ یہ بولے، یہ ابو ظبی کے کسی بینک کا تھا اور کیشیئر چیک تھا، اس سے کوئی بھی بینک سے کیش لے سکتا تھا۔ میں نے لفتھانسا ایئر لائن کی سیٹ بک کرا لی۔ میں رخصت ہونے لگا تو میاں شریف کا پیغام آیا، نواز شریف بھی آپ کے ساتھ جائیں گے اور یہ آپ کو فرینکفرٹ میں ملیں گے۔ بہرحال قصہ مختصر، میں فرینکفرٹ پہنچا اور ایئرپورٹ پر میاں نواز شریف نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ میں نے پوچھا، آپ کتنے لوگ تھے؟ یہ بولے، ہم 4 تھے، میاں صاحب، میں، قیام کیسر اور نادر چودھری۔ ہم فرینکفرٹ سے زیگرب پہنچے۔ ایئرپورٹ ویران اور جنگ زدہ تھا۔ ہم بڑی مشکل سے شہر آئے اور ہوٹل میں 4 کمرے لیے۔ ہمارے علاوہ پورا ہوٹل خالی تھا، ریسٹوران اور کافی شاپس بند تھیں۔ ہم حلال کھانا تلاش کرتے ہوئے اسلامک سینٹر پہنچے۔ ہمیں وہاں $80 میں ایک مرغی ملی۔ ہم چاروں نے بڑی مشکل سے پیٹ بھرا۔ ہم کھانا کھا رہے تھے تو ہمیں مسجد کے نیچے اچانک میوزک کی آواز آنے لگی۔ امام صاحب سے ان آوازوں کے بارے میں پوچھا تو وہ مسکرا کر بولے، ہم نے مسجد کے نیچے ڈسکو بنا رکھا ہے۔ امام صاحب نے وضاحت کی، ہمارے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں عیسائیوں کے کلبز میں جاتے تھے، ہم نے انہیں دشمنوں سے بچانے کے لیے مسجد کے نیچے نائٹ کلب بنا دیا، یہ اب یہیں خرمستیاں کر لیتے ہیں۔ ہم یہ سن کر ہنس پڑے۔ ہم نے وہ رات بڑی مشکل سے گزاری۔ اگلے دن جیسے تیسے ایئرپورٹ پہنچے۔ شراجیف کے لیے وہاں کوئی فلائٹ نہیں تھی۔ ہم بڑی دیر تک وہاں بیٹھے رہے۔ اس دوران وہاں ایک کارگو جہاز آیا، وہ رن وے پر اترا اور اس میں سے درجنوں لوگ اتر کر لاؤنج کی طرف دوڑ پڑے۔ ہمیں سیکیورٹی گارڈز نے اشارہ کیا، آپ لوگ دوڑ کر اس جہاز میں گھس جاؤ، اور ہم بھاگ کر جہاز میں سوار ہو گئے۔ یہ C-130 ٹائپ جہاز تھا، سیٹس کی جگہ بینچ لگے ہوئے تھے۔ ہم بہرحال جہاز میں پھنسا کر بیٹھ گئے۔ عملے نے ہم سے $200 فی کس لے لیا۔ جہاز اڑا اور یہ 3 گھنٹے میں بڑی مشکل سے میزائلوں سے بچاتا سراجیو ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ ہمیں بتایا گیا، آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہوگا، آپ نے اس 1 منٹ میں جہاز سے اتر کر دوڑ لگا کر لاؤنج تک پہنچنا ہے۔ جہاز رن وے پر رکا، دروازے کھلے اور ہم نے دوڑ لگا دی۔ ہم بڑی مشکل سے گولیوں اور میزائلوں سے بچتے ہوئے لاؤنج تک پہنچ گئے۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایئرپورٹ نیٹو فورس کے قبضے میں تھا۔ درجہ حرارت -26 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ دور دور تک برف پڑی ہوئی تھی۔
हीटिंग और बिजली दोनों नहीं थी। एयरपोर्ट से शहर जाने का कोई बंदोबस्त भी नहीं था। रास्ते में सिर्फ फौजियों के मोर्चे थे और वो राहगीरों और गाड़ियों को गोलों से उड़ा देते थे। हम लाउंज में परेशान और अकेले बैठे थे। इस दौरान वहां एक बख्तर बंद गाड़ी आई और उसमें से एक खूबसूरत खातून उतरी। वो इंटरनेशनल सहाफी थी। नादिर चौधरी ने उसे बताया, हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम हैं, हम शहर जाना चाहते हैं। खातून ने हमें पेशकश की, आप मुझे वजीर आजम का इंटरव्यू करा दें और मैं आपको शहर पहुंचा देती हूँ। हमने उसके साथ डील कर ली। गाड़ी में बियर के दर्जनों बॉक्स पड़े थे। खातून ने मुझसे कहा, मैं जहाँ गाड़ी रोकूं तुम फौरन बियर बॉक्स उठाकर गाड़ी से बाहर लटका देना। मेरे पास इनकार का कोई ऑप्शन नहीं था। खातून एयरपोर्ट से निकली। रास्ते में सिर्फ फौजियों का कब्जा था। खातून हर चेक पोस्ट पर रुकती थी, मुझे इशारा करती थी और मैं शीशे नीचे करके बाहर खड़े सिर्फ फौजी को बियर का बॉक्स पकड़ा देता था। यूं हम बियर तकसीम करते हुए शहर की मेन सड़क पर आ गए। खातून सरबों के गोलों और गोलियों से बचने के लिए जिगजैग में गाड़ी चला रही थी। सड़क पर उस वक्त हमारी गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी, कोई शख्स नहीं था और हमारे ऊपर गोलियां बरस रही थीं। हम बहरहाल हर किस्म के हादसे से बचते बचाते इज्जत बेगोच के हेडक्वार्टर पहुंच गए। खातून ने हमें उसके गेट पर फेंका और खुद जिगजैग में गाड़ी चलाती हुई गायब हो गई। हमें देखकर बोस्निया की फौज ने राइफलें तान ली। शाहिद खाकान अब्बासी का अंदाज ड्रामाई और मकनातीसी था। मेरे लिए उनका स्टोरी टेलिंग का ये आर्ट नया था, लिहाजा मैं हैरत से उन्हें देखता और सुनता चला गया। वो रुके और लंबी सांस लेकर बोले, हमने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम हैं और हम इज्जत बेगोच को इमदादी चेक देने आए हैं। वो आखिर में हमें भांगते हुए हेडक्वार्टर के अंदर ले गए। हेडक्वार्टर में हीटिंग का कोई बंदोबस्त नहीं था। इज्जत बेगोच के कमरे में भी सिर्फ एक बल्ब जल रहा था और वो -26 डिग्री सेंटीग्रेड में 3-4 ओवरकोट पहनकर बैठा हुआ था। दफ्तर में टूटी कुर्सियों के अलावा कोई फर्नीचर नहीं था। हम बाथरूम गए तो वो इंतहाई गंदा और बदबूदार था। मुद्दत से उसकी सफाई नहीं हुई थी। हर तरफ बू फैली हुई थी। इज्जत बेगोच ने हमें कॉफी दी। हमारे कपों में एक एक घूंट कॉफी थी। उसने हमें बताया, हमारे पास इससे ज्यादा कॉफी भी नहीं है। वो जुम्मे का दिन था। उसने हमें नमाज जुम्मा की पेशकश की। हमने कबूल कर ली। उसने हमें पानी का आधा आधा गिलास दे दिया। उसका कहना था, आपको इसी से वुजू करना होगा क्योंकि हमारे पास पानी भी नहीं है। हम बहरहाल उसके साथ मिलिट्री कॉन्वॉय में सराजीव की जामे मस्जिद पहुंच गए। इज्जत बेगोच ने हमें रास्ते में बताया, हम बेदीन और इस्लाम से दूर थे। सरबों ने हम पर हमला करके हमें मुसलमान बना दिया। हमने बड़ी मुश्किल से नमाज पढ़ना सीखी। हम इससे पहले सिर्फ नाम के मुसलमान थे। हम मस्जिद पहुंचे तो हमें पूरी मस्जिद में एक भी पूरा इंसान नहीं मिला। जंग सब लोगों के आज़ा निकल गई थी। किसी का पाँव नहीं था और कोई हाथ, टांग और आंख से महरूम था। पूरी मस्जिद अधूरे लोगों से भरी हुई थी। नमाजियों को हमारे बारे में पता चला तो लोग अकीदत से हमारे हाथ चूमने लगे। हमने अंदाजा लगाया नमाजी इज्जत बेगोच से परहेज कर रहे हैं। लोग उसे पसंद नहीं करते थे। वो उसे अपनी मुसीबतों की वजह समझते थे। हमने बहरहाल जैसे तैसे इंतहाई सर्दी में नमाज मुकम्मल की और इज्जत बेगोच के साथ वापस चल पड़े। जारी है।